اگر عمران خان صاحب جیل میں ہیں، مقید ہیں، قید ہیں، ان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ چلا کون رہا ہے؟ کیا ان سے پوچھ کے چل رہا ہے؟ کس طرح چل رہا ہے؟ جواد فیضی صاحب وہ تو چلنا ہی چلنا ہے۔ یہ ہے کوئی باہر ہی۔ اچھا جواد فیضی صاحب، اب جب حکومت پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ ہم سے ہماری حیثیت کے مطابق مانگے، ہمارا مینڈیٹ یہ نہیں ہے، یہ تو کیسز چل رہی ہیں عدالتوں سے ہیں، عدالتوں سے جا کے مانگے، تو پھر اب آج اتنا وقت دینے کے بعد اگر پی ٹی آئی نے انکار کر ہی دیا ہے تو پھر کس چیز کی مایوسی ہے عرفان صدیقی صاحب کے چہرے پر؟ کیوں اتنی افسردگی کا اظہار ہے جب جو ان کے پاس ہے ہی نہیں، جب وہ دے ہی نہیں سکتے؟ تو پھر تو اچھی بات، ان تو شکر منانا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ رولا مکا جان چھٹی۔ دیکھیں، دو باتیں ایسی اہم ہیں اس میں کہ ابھی میرے بھائی مظہر بدلاس صاحب کہہ رہے تھے، مولانا کوثر نیازی کا ذکر بھی فرمایا، مجھے بھی کافی واقعات یاد آ گئے بزرگوں کے اور اہل سیاست کے، اہل صحافت کے، لیکن ایشو یہ ہے کہ آخر کار یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر جب موجود ہیں، اپوزیشن لیڈر کی نشست سنبھالے ہوئے ہیں اور ٹی اے ڈی اے اور مراعات سب لے رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کام تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہی ہو سکتا ہے۔ ہم نے بہت سارے مذاکرات میں ڈیڈ لاک دیکھا، ہم نے ماضی میں بہت سارے مذاکرات میں جو ہے وہ بڑی تلواریں نکلتی بھی دیکھیں، بے نیام ہوتی دیکھیں، لیکن اس کے باوجود آخر کار بیٹھ کے ہی کوئی بات کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو ہے نا شک کر لینا پہلے ہی نیت پہ، آپ بھی اگر آئے ہیں، مذاکرات کا ٹیبل سجا ہے، آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، معانقے مسافے ہو رہے ہیں، تو بھائی 28 کا ویٹ کر لیجئے تاکہ آپ صحیح طریقے سے جو ہے وہ انہیں کہہ سکیں کہ دیکھیں جی ہم تو تیار تھے، حکومت ہمارے مطالبات نہیں مان رہی، ان کو بھی لکھنے دیں، کم از کم ہمارے لیے تو کچھ چیز سامنے ریکارڈ پہ آنے دیں۔ لیکن جواد فیضی صاحب وہ کہتے ہیں کہ ڈنر بفے آپ اسے وقت انجوائے کر سکیں گے نا کہ جب وہاں پر لکھا ہوا ہوگا، وہاں پر ڈنر چٹس پہ کہ آج مینیو میں یہ ہے، حکومت کے مینیو میں تو کچھ ہے ہی نہیں سرو کرنے کو۔ دیکھیے اگر جب یہ بیٹھے تھے تو جس طرح بدلاس صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے کتنے مطالبات تھے، پھر کہاں پہ آ گئے، وہ اپنا مینڈیٹ بھی بھول گئے، سب کچھ ختم کر دیا، انہوں نے کہا نہیں دو چیزیں کر دیو، لہذا اس پہ جب میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ بیٹھنے دیتے، ان کو لکھنے تو دیتے، یار مجھے آپ کو پتا تو چل جاتا کہ دونوں طرح سے لکھا کیا ہوا ہے۔ یہ نیتوں پہ جو شک ہے نا پہلے دن سے، اگر یہ رہے گا، یہ واقعی آپ کہہ رہی ہیں کئی دہائیوں سے، یہ میرا خیال ہے ہم 50 سال سے زیادہ پیچھے نہ چل پڑے، لہذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کم از کم جو قوم یا جو لوگ یا ووٹر جس کے جو بھی ہیں، انہیں بھی کم از کم یہ اعتماد رہے کہ ہاں جی یہ چیزیں تحریراً دونوں طرف سے آئیں، وہ نہیں کر سکے، وہ انکار کر دیا یا ادھر سے کچھ ہو گیا، لہذا یہ پہلے دن سے ساتھ دمکانا۔ میرا سوال بھی ایک ہے ویسے کہ اگر عمران خان صاحب جیل میں ہیں، مقید ہیں، قید ہیں، ان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ چلا کون رہا ہے؟ کیا ان سے پوچھ کے چل رہا ہے؟ کس طرح چل رہا ہے؟ جواد فیضی صاحب وہ تو چلنا ہی چلنا ہے۔ یہ ہے کوئی باہر ہی۔ نہیں فیضی صاحب، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے، دیکھیں بانی پی ٹی آئی نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کارکنان کے ساتھ جو ہے نا وہ کانٹیکٹ میں رہنا ہے۔ جیل میں بیٹھ کر تو وہ کانٹیکٹ میں رہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ان کی باتیں بھی، وہ جتنی بھی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ جو صحافی اندر جاتے ہیں، جو ان کے وکلاء ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تب معلوم ہوتا ہے کہ اچھا انہوں نے یہ بات کر رکھی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک فاؤل آرگومنٹ ہے کہ ان کا ٹویٹر جو ہے وہ کیوں چل رہا ہے، کیسے نہیں چل رہا۔ اس کا مطلب ہے بندہ کوئی باہر ہی ہے نا، انہی میں سے ہی میسج دیتا ہے کہ یہ ٹویٹ کر دیں۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، کیا ان کی ہی ساری مرضی ہے یا باہر سے بیٹھ کے کوئی یہ کر رہا ہے؟ یہ میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ چلیں ٹھیک